جو موجودہ ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سعودی عربیہ ہمارا دوست ملک ہے، بہت عرصے تک اس نے ہمارے اوپر بہت احسانات بھی مالی حوالوں کے ساتھ بہت کرتے رہے ہیں، لیکن ایک چیز پہ میں بہت حیران ہوں کہ اتنے معمولی خطرہ نسبتاً، کیونکہ کیا ہوتی قبائل آپ کے بارڈر میں ہیں، اور سعودی عربیہ کے پاس ابھی تک اتنی عسکری صلاحیت کیوں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو بہت پچھلے دنوں اسلحہ خریدا، امریکہ نے بہت اسلحہ بیچا ان کے پاس. تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک میرے لیے ایک بہت چبھتا سوال ہے، کیونکہ میرے بھی دوست ہیں بہت، کہ آپ نے اب یہ سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کیوں اتنی تیاری نہیں کی تھی کہ آپ کو ابھی عرب لیگ کا اجلاس بلا کے ایک مشترکہ فورس قائم کرنے کی ضرورت ہوئی؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کیا وہاں پہ صرف شیعہ ہوتی جو ہیں ان سے مقابلہ ہے، اور جو ہتھیار ان کے پاس آئے ہیں وہ باہر سے آئے ہیں جس سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس جہاز بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، گنز بھی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ علی عبداللہ صالح جو پرانے پریزیڈنٹ تھے اور جنہوں نے یہ تمام 35 سال انہوں نے حکومت کی، تو 35 سالوں میں انہوں نے جو افواج اپنی تیار کی جو ان کی لائل تھی وہ تو سنی ہیں، تو پھر آخر وہ سنی اور یہ مل کے کیوں اس حکومت کے درپے ہو گئے ہوئے ہیں؟ اب یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ ایران کا کردار اس میں کیا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو مغرب کا میڈیا بتاتا ہے ہمیں، اس کے کہ ہمیں نہیں کہ ایران کتنا انوالوڈ ہے. یہ درست ہے کہ ایران نے عراق میں اپنے کچھ لوگ بھجوائے تھے جن کو وہ کہتے ہیں کہ سپاہی پاسداران کے لوگ تھے، وہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ ان کی کیا مداخلت ہے، کس حد تک ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں. اور ابھی حال ہی میں جو سعودی عربیہ نے وہاں پہ فائرنگ کی اپنے ہوائی جہازوں سے، تو اس کے نتیجے میں وہاں ایک بہت احتجاج ہوا صنعاء میں، جس میں شیعہ اور سنی دونوں شامل تھے. لہذا اس کو پیورلی یہ کہنا کہ یہ شیعہ بغاوت ہے حوثی قبائل کی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ درست نہیں ہے بات، اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو حرمین شریفین کو کسی طریقے سے بھی کوئی خطرہ ہو تو یقین کریں کہ پھر میں آپ کو یہاں بیٹھا ہوا آپ کے ٹی وی کے سامنے نہیں ہوں گا، میں وہاں پہ موجود ہوں گا. میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ان مرکز مہر و محبت اور عقیدے کے جو مراکز ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے پہنچ جاؤں. لیکن کیا ان کو واقعی خطرہ ہے، یا جو روایتی خطرہ جو تھا اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، بے شمار امریکن بڑے بڑے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے مراکز کے اوپر حملہ کر کے ان کو برباد کر دیا جائے. نیوکلر اسٹرائک کرنے کے لیے بھی بات ہوئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اور پھر اگر امریکہ سعودی عربیہ کے ساتھ اتنا دیرینہ ان کا دوست، اتنی خدمات انہوں نے کی کہ اپنے آئل کی قیمتیں کم کر لی امریکہ کے لیے، وہ کہاں پہ $120 پہ جا رہی تھی، اس کو لے کے 130 یا 40، ابھی تو زیادہ ہو گئی ذرا، لیکن فرینکلی جو ان کو مل رہا ہے $30-40 مل رہا ہوگا پر بیرل. یعنی یہ صرف پیوٹن کو نیچے دکھانے کے لیے کہ اس کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اتنی قربانیاں سعودی عربیہ نے امریکہ کے لیے دی. لیکن امریکہ نے بڑی آسانی سے یمن سے اپنے پاؤں نکال لیے، اس کو نکال دیا، اپنے وہ وہاں موجود نہیں ہے. اور وہاں پہ جو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے القاعدہ کے لوگوں کے اوپر، وہ بھی ابھی انہوں نے بند کر دیے. تو امریکہ نے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے سعودی عربیہ میں ایک گھبراہٹ سی مجھے محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حوصلہ جو ہے اس انداز میں ہو کہ ہم ان کے ساتھ پارٹی بن کے اور ایک ایسی دلدل میں اپنے آپ کو پھنسا لیں جس کے نتیجے میں ماں سوائے اس کے کہ ملت اسلامیہ کا خون بہتا رہے گا. اسرائیل اور انڈیا خوش ہوں گے کیونکہ انڈیا تو چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کو پھیلا دیا جائے، اور اب اگر ملک کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے تو ملک سے باہر اس کو پھیلا دیا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ بین الاقوامی قوانین کی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ جو حملے ہو رہے ہیں بین الاقوامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا کردار
ایک پاکستان عالم اسلام کا سب سے طاقتور عسکری اعتبار سے، معاشی اعتبار سے نہیں لیکن عسکری اعتبار سے سب سے طاقتور ملک ہے عالم اسلام کا، اس کا ایک رول ہے، اسی لیے ہر کوئی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ آج ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ یہ جو کرائسس پیدا ہوا ہے اس کو اپرچونٹی میں بدل دیں، تاکہ ہم یہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے یا عرب عجم کی ڈیوائیڈ ہے اس کو ہم ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور وہ طریقہ یہ تھا کہ OIC کا اجلاس بلا لیا جاتا۔ اب ایران سے اگر شکایت ہے تو پھر ایران کو بیچ میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ عرب لیگ نے جو اپنا الگ سے اجلاس کر کے ایک ڈیوائیڈ کو مزید گہرا کر دی ہے، اس کی بجائے OIC کا اجلاس خود پاکستان بلا لیتا اور کہتا ہے کہ جناب آپ بتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کیا شکایت ہے، ہم بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آئیں بات کریں۔ پاکستان پہلے ہی اس کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے جو کہ 2500 کلومیٹر اور 900 کلومیٹر ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا، اور پھر سمندری حدود ہیں ہماری، ساری کی ساری غیر محفوظ ہو جائیں گی اگر یہ ہم نے اس کے اندر داخل۔ بہت شکریہ سر، میں اس وقت بریک پہ جاؤں گا جنرل صاحب، اور آپ کی بہترین ایکسپرٹ اوپینین ہمارے سے لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جس لسٹ کا حوالہ جنرل حمید گل صاحب نے دیا تھا، ہم آپ کو دوبارہ، سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہے ARY کے پروگرام سوال یہ کو کہ اس نے سب سے پہلے آن ایئر کیا امریکن کرائم نیوز نیو یارک کا وہ لسٹ جس میں ISI کو نمبر 1 ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ وہ پھر ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں، اور دکھانے کے بعد جنرل حمید گل صاحب کے پاس آ کر ایک اہم سوال جو ڈسکنٹینیو ہوا دوبارہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ لسٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دوبارہ، دیکھیے یہ ہے امریکن کرائم نیوز نیو یارک کی وہ لسٹ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10ویں نمبر پر CSIS کینیڈا ہے۔ اس کے بعد آئیے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم کم ہے، 9ویں نمبر پر ہے ASIS آسٹریلیا کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن۔ اس کے بعد آئیے آپ دیکھیے راو جو بھارت کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے وہ 8ویں نمبر پہ ہے، اور پھر دیکھیے یہ 7ویں نمبر پر موساد، ایک بہت طاقتور انٹیلیجنس آرگنائزیشن لیکن اپنے کام کے حوالے سے 7ویں نمبر پر ہے، یہ ہے اسرائیل کی یہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن۔ اور پھر یہ دیکھیے 6 نمبر پر BND جرمنی کی یہ انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، یہ اس کو جگہ ملی ہے 6 نمبر پر۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں 5ویں نمبر پر DGSE فرانس کی آرگنائزیشن ہے جو انٹیلیجنس آرگنائزیشن 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک رشیا کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن 4تھے نمبر پر آتی ہے FSB۔ اس کے بعد 3رے نمبر پر ایک بہت ہی مضبوط ملک اور بہت طاقتور ملک جس کے نیچے کئی ملک آزاد ہوئے، اور وہ ہے یونائٹڈ کنگڈم، اس کی جو ہے MI6 یہ 3رے نمبر پر جو ہے وہ آتی ہے۔ اور دنیا کے سپر پاور جسے ہم امریکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن دیکھیں آپ نظر آ رہی ہے، ہم آپ کو پروف کے ساتھ دکھا رہے ہیں، ہم نے یہ ترتیب نہیں دی ہے، یہ ان کی اپنی ہی نیو یارک میں ایک آرگنائزیشن میگزین ہے جو کام ہی صرف یہی کرتے ہیں اور بڑی تنقیدی طور پر کرتے ہیں۔ تو 2رے نمبر پر CIA آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ 2رے نمبر پر ہے، اور الحمدللہ دیکھیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن، کم از کم ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے ہر پاکستانی کا، ماں سوائے ان چند پاکستانیوں کے جنہوں نے پاکستان کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن اس آرگنائزیشن یا دیگر دوسری بڑی ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشن جس میں ملٹری انٹیلیجنس ہے، جس میں انٹیلیجنس بیورو ہے، جس میں ایئر فورس نیوی کی انٹیلیجنس ہے، جن کے خدمات بہت بڑے بڑے ہیں، ہمیں ان کو سلوٹ مارنا چاہیے، ماں سوائے ان چند سیاستدانوں، حکمرانوں، اینالسٹ اور ایک ادارے کے جن کو شرم آنی چاہیے کہ یہ ہے ISI نمبر 1۔ جی جنرل صاحب، میں آپ سے آ کر وہ سوال پوچھتا ہوں، سر عرب لیگ تو بٹی ہوئی ہے اور دوسری طرف OIC غیر مؤثر نظر آ رہی ہے،
تو پاکستان کو اس موجودہ حالات میں، جبکہ پاکستان خود اس وقت بہت بڑی بین الاقوامی سازشوں کا شکار بھی ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی، ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے سر، وہ کیسے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان، جیسے کہ میں نے کہا، عالم اسلام کا سب سے مضبوط اور طاقتور ملک ہے۔ اور باقی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، قطر ہوئی یا کویت ہوئی، یہ بیچارے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس نہیں اتنی صلاحیتیں، پیسہ ضرور ہے ان کے پاس، لیکن ملٹری صلاحیت نہیں ہے پاکستان کے پاس یا ترکی کے پاس۔ لیکن ترکی کے نیوکلیر پاور تو نہیں ہے، ہم تو نیوکلیر پاور بھی ہیں الحمدللہ، تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اس لیے ہر کوئی پاکستان کی طرف ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کس طرف اپنا رخ بدلتا ہے۔ ہمیں اس وقت ایک تاریخی کردار ادا کرنا ہے، وہ قدرت ہمیں فراہم کر رہی ہے، یہ رول دے رہی ہے۔ ان تاریخ کے نازک لمحات میں ہمارا کردار صلح کنندہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس میں یہ کریں۔ اور ہمیں خود OIC، ہم ممبر ہیں، ہم OIC کے اجلاس کو بلا سکتے ہیں، اور اگر شکایت ہے سعودی عربیہ کو ایران سے، تو ایران سے پوچھا جائے اور ان کو سوال کر کے کٹہرے میں کھڑا کریں کہ جناب آپ کے یہ عزائم ہیں، بتائیے، آپ ان کو جواب دینے دیں، وہاں پہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ہم امریکہ نے چھوڑ دیا ساتھ، تو اب آپ گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے۔ پلیز مت پریشان ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دوست کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ غلط فیصلے کرنے لگیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ فوراً دوستی کی بنیاد پہ محض۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو کسی غلط راستے پہ جانے سے روک لے۔ تو ہمیں ایک سچے دوست کا کردار ادا کرنا ہے الحمدللہ دونوں ممالک کے لیے، اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ اور اپنے بہت ہی قریبی دوست سعودی عربیہ کے، دونوں کو ملا کے بٹھا کے اور ان سے بات کرنی چاہیے۔ اگر فرض کیا کہ OIC کے لیے وہ آمادہ نہ ہوں تو پھر دونوں کے سربراہان کو ملا لیں، یعنی